بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ ہم دونوں نہیں، صرف میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم پری زاد ہو نا، بہروز کریم کے جانشین؟ نہیں، میں صرف پری زاد ہوں۔ بہروز کا جانشین بننے کی اہلیت نہیں ہے مجھ میں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ لوگ مجھے سیٹھ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ بھارت کی شان بمبئی میں رہتا ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بمبئی؟ ہاں بھائی، بمبئی۔ یہ نیا نام ممبئی ہمیں تو بالکل نہیں جمتا۔ جو بات بمبئی میں تھی وہ اس ممبئی میں کہاں؟ جانے یہ لوگ شہروں کے نام کیوں بدل دیتے ہیں؟ کتنی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ہماری ان ناموں کے ساتھ۔ اب تمہارے لاہور کو کوئی کل سے اچانک ٹمبکٹو کہہ کر بلانا شروع کر دے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میں اس کی بے تکلفی سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ سیٹھ ابراہیم میرے ساتھ چلتے چلتے اکھاڑے سے باہر آ چکا تھا۔ میرا میزبان مجھے مصروف دیکھ کر میرے لیے دوسری گاڑی منگوا چکا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سیٹھ ابراہیم کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے پیچھے آ کر رک چکی تھی۔ سیٹھ ابراہیم نے جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، میں شام کو تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارا مالک بہروز مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم بزنس پارٹنر تھے۔ باقی باتیں شام کو ہوں گی۔ سیٹھ ابراہیم نے مجھے ایک نئی الجھن میں مبتلا کر دیا۔ شام کو سوئمنگ پول کے کنارے بچھی کرسیوں پر وہ مجھ سے پہلے موجود تھا۔ میں نے براہ راست مدعے کی بات کی۔ ہاں بولو سیٹھ ابراہیم، تمہیں مجھ سے ایسا کیا خاص کام ہے؟ سیٹھ دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے شاید اور سے میرا نام نہیں سنا۔ مجھے ابراہیم کہتے ہیں۔ بمبئی کی فلم انڈسٹری میرے دم سے چلتی ہے۔ میں زیادہ تر دبئی میں ہی رہتا ہوں۔ یہاں اسپین میں بھی ایک فلم کی افتتاحی تقریب میں آیا تھا۔ خوش قسمتی سے تم بھی یہیں مل گئے۔ شاید بہروز نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کا اربوں کا کالا دھن ہماری فلم انڈسٹری میں ہی سفید ہوتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا پرانا رشتہ برقرار رہو۔ کہو، کیا کہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر لگا قیمتی دھوپ کا چشمہ اتارا۔ ہم بھارتی فلموں میں اپنا روپیہ لگاتے ہیں۔ ایک فلم 70-80 کروڑ تک چلی جاتی ہے۔ فلم چل جائے تو 300-400 کروڑ لے کر آتی ہے۔ پٹ بھی جائے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں۔ ہمارے ٹیکس کے وکیل اس نقصان کو 3 گنا بڑھا کر ٹیکس کے گوشواروں میں بھر دیتے ہیں۔ مطلب چت بھی میری اور پٹ بھی میری۔ منافع تو ساری دنیا کے سامنے سفید دھن آتا ہے، نقصان ہو تو ہمارا کالا دھن نقصان کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ بولو، پیسہ لگاؤ گے فلم انڈسٹری میں؟ تمہاری پیشکش کا شکریہ، مگر میرا کالا دھن کمانے یا اسے سفید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میرے پاس جو بھی ہے وہ بھی میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھ سے تو یہ بھی نہیں سنبھلتا۔ سیٹھ ابراہیم طنز سے مسکرایا۔ جانتا ہوں، تم شاید پہلے بہروز کے خاص محافظ تھے، مگر یاد رکھو، اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ بمبئی کی فلم انڈسٹری پر ہمیشہ انڈر ورلڈ کا راج رہا ہے۔ ہم ان کٹ پتلیوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ آدھی رات کو بھی ہمارا فون چلا جائے تو ان کے یہ بڑے بڑے ستارے بھاگے چلے آتے ہیں۔ ورنہ تم نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے کبھی یہ سوچا تھا کہ شاہ رخ یا سلمان، کرینہ یا کیٹرینہ تمہارے بیٹے بھائی کی سالگرہ میں کیک کٹوانے چلے آئیں گے، یا تمہارے خاندان کی کسی شادی میں آئٹم نمبر پیش کرنے کو دوڑے آئیں؟ یہ سب ہماری زیر زمین دنیا کی طاقت کے کرشمے ہیں، اور سچ پوچھو تو ان لوگوں پر حکومت کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ اور چونکہ بہروز کریم ہماری سلطنت کا ایک اہم عہدے دار تھا، لہٰذا میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں بھی شمولیت کی دعوت دوں۔ آگے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ویسے تم اتنا لیے دیے کیوں رہتے ہو؟ دبئی میں بھی میں نے تمہیں کسی تقریب میں نہیں دیکھا۔ سنا ہے پیتے پلاتے بھی نہیں ہو۔ کیوں یہ جوگ لے رکھا ہے تم نے؟ میں دھیرے سے مسکرایا۔ شاید یہی جوگ میرا مقدر ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے کسی سلطنت یا رتبے کی خواہش نہیں ہے۔ میں شاید ازلی غلام پیدا ہوا ہوں، غلام ابن غلام۔ اب یہ خوہ سلطانی مجھ میں پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ تم جیسوں پر ہی سجتی ہے۔
सेठ इब्राहिम मेरी बात सुनकर संजीदा सा हो गया। इतने कड़े सच इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हो तुम? और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे बहरोज़ वाले महल में किसी औरत का आना जाना भी नहीं है। शराब, औरत और जुआ, अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता तो फिर आखिर इतना पैसा तुम्हारे किस काम का? आखिर कोई तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी। मैं चुप रहा। अब मैं इसे क्या बताता कि मेरी ख्वाहिश सारी दुनिया से जुदा है, हर आरज़ू से सवा है। मुझे तो बस एक निगाह चाहिए, अपने नसीब की एक झलक, सिर्फ़ एक प्यार भरी नज़र जो सिर्फ़ मेरे लिए हो, बिना किसी तहकीर, तंज़, हकारत और तरहम के जज्बात लिए। सेठ इब्राहिम जाते जाते चंद लम्हों के लिए रुका। अच्छे लगे हो तुम मुझे, लालच नहीं है तुम्हारे अंदर, और जो शख्स अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाले वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद होता है। कभी किसी मुकाम पर मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। और हाँ, तुम्हें एक ज़रूरी इत्तला भी देनी है मुझे। दुबई की पुलिस तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए है, ना सिर्फ तुम पर बल्कि बहरोज़ के हर करीबी साथी पर उनकी ख़ास तवज्जो है आजकल। तुम इसीलिए बचे हुए हो कि फ़िलहाल इन्हें तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी गैर कानूनी सरगर्मी की खबर नहीं मिल सकी, मगर तुम्हें बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। वो लोग बहुत अरसे तक बहरोज़ को भूलने वाले नहीं हैं। सेठ इब्राहिम वापस पलट गया। मैं भी दुबई वापस आ गया। तो मैंने पहली मर्तबा अपनी इतराफ़ गौर से माहौल का जायज़ा लिया तो मुझे सेठ इब्राहिम की बात ठीक लगी। दुबई एयरपोर्ट से ही मेरी निगरानी शुरू हो चुकी थी। एक सरकारी गाड़ी ने घर तक हमारा पीछा किया और फिर सुबह शाम आते जाते मैंने कुछ मखसूस चेहरों और गाड़ियों को हमेशा अपने घर, दफ्तर और हर उस जगह के आसपास पाया जहां मुझे पहुंचना होता था। मुझे एक अजीब सी घुटन 24 घंटे महसूस होने लगी, जैसे वो शहर नहीं कोई कैद खाना हो। शायद सलाखों के पीछे कैद रहना किसी खुले शहर में कैद रहने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। वैसे भी मेरा जी इस रेत और सीमेंट से बनी इमारतों के सहरा से उकताने लगा था। लिहाजा मैंने अपने मुल्क वापसी का फ़ैसला कर लिया। रफ़ीक ने यह खबर सुनी तो आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। खुश कर दिया तूने यार, पता नहीं क्यों मुझे कभी हर वक्त तेरी तरफ से धड़का ही लगा रहता है। तू चल, मैं भी तेरे पीछे सब समेट कर वापस पलटता हूँ। हमारी मिट्टी और हमारा ख़मीर यहाँ का नहीं है। चाहे सारी उम्र गुजार लें फिर भी एक अजनबियत और गैरियत का एहसास हमेशा बेचैन रखता है। चाहे वहाँ अपने मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं, पर इस अनजानेपन से तो निजात मिलेगी। मैंने अपने बाकी स्टाफ को जमा करके अपनी वापसी का फ़ैसला सुनाया तो वो परेशान हो गए कि पीछे इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं महीने में 1-2 बार चक्कर लगा जाया करूँगा, और फिर आजकल तो हज़ार सहूलतें पैदा कर दी हैं इस नित नई ईजादात ने। इंसान जिस्मानी तौर पर चाहे मौजूद हो ना हो, पर तस्वीर और आवाज़ के ज़रिए 24 घंटे राब्ते में रह सकता है। महल के मामलात मैंने मारथा को केयर टेकर बनाकर उसके हवाले कर दिए। मैंने उसे दुबई से सिर्फ बहरोज़ का सफ़ेद पियानो पाकिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की। मेरे अमले ने 2 हफ्ते की जांफशानी के बाद मेरे ही शहर के सबसे पोश इलाके में मेरे लिए एक बंगला ख़रीद कर इसे अपने तौर पर आरास्ता भी करवा दिया था। और फिर मेरी रवानगी का दिन भी आ गया। मैंने रफ़ीक को सख्ती से मना किया था कि वो मेरी वापसी की खबर को हद्दुल इम्कान ज़्यादा फैलने से रोके रखे, मगर मैं उसे ये ताकीद करना भूल गया कि यही एहतियात वो पाकिस्तान में मेरे ख़ानदान वालों के लिए भी रवा रखे। फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे शहर के हवाई अड्डे के बाहर इंतज़ार गाह में मेरा सारा ख़ानदान फूलों के गुलदस्ते और हार लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे सभी बहन भाई और उनकी औलादें, मेरी भाभियाँ और मेरी भाभियों की बहनें और उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग, पूरा एक लश्कर मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद खड़ा था। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं यहाँ से दुबई जाने के लिए एक पुराने रक्शे में एयरपोर्ट पहुँचा था। तो उस दिन मेरे घर के सहन तक भी कोई मुझे रुखसत करने नहीं आया था। वक्त भी कैसी करवटें बदल लेता है, न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। सारी उम्र जिन्होंने परिजात पर संगबारी की, आज वही लोग मुझ पर फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे थे। सच तो ये है कि मुझे उनके बरसाए पत्थरों से इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितना लहूलुहान मुझे उनके फेंके हुए फूलों ने किया।
بھائیوں کا اصرار تھا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں۔ میں تقریباً 7 سال بعد واپس لوٹا تھا اور ان 7 سالوں میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اتنا روپیہ بھیجا تھا کہ وہ سب اپنے اپنے ذاتی گھروں کے مالک تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ سبھی کی خواہش تھی کہ کم از کم پہلا دن ان کے گھر پر گزاروں۔ بھابھیوں کی جو بہنیں اب رشتے کے قابل تھیں وہ پوری تیاری کے ساتھ بن ٹھن کر آئی تھیں اور ہر بھابھی کی تقریباً یہی خواہش محسوس ہو رہی تھی کہ میں وہیں ایئرپورٹ پر ہی ان سے کسی ایک کو پسند کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ حالانکہ ان مظلوم لڑکیوں کے چہروں پر لکھی بے چارگی کی داستان صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ خود پر کسی قدر جبر کر خود کو اس امتحان کے لیے تیار کر پائی ہیں۔ خیر، میں نے بڑی مشکل سے ان سب کو یقین دلایا کہ مجھے کسی بے حد فوری نوعیت کی کاروباری میٹنگ کے لیے جانا ہے اور میں موقع ملتے ہی ان سب کی طرف فرداً حاضری دینے ضرور آؤں گا۔ میرا پاکستانی عملہ، جس کی بھرتی میرے مینیجرز نے چند ہفتے قبل ہی کی تھی، حیرت سے کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ لین میں سیاہ مرسڈیز گاڑیوں کا فلیٹ میرے استقبال کے لیے موجود تھا اور میں کسی نہ کسی طرح سب کو مطمئن کر کے یا شاید غیر مطمئن چھوڑ کر اپنے گھر کو روانہ ہوا تو شہر کے راستے گلیاں مجھے اسی طرح خود پر مسکراتے نظر آئے جیسے میں انہیں 7 سال پہلے مسکراتا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ نہ جانے ہم پردیس جا کر یہ کیوں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی دیس میں سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ وہی سڑکیں، وہی راہیں جن پر جانے کتنے سال تک جوتیاں چٹکاتا رہا تھا۔ میں نے شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں اپنے نئے گھر پہنچا تو مجھے اجنبی دیواروں سے شناسائی میں کافی وقت لگا۔ بظاہر پتھر کے بے جان نظر آنے والے یہ در و دیوار بھی اپنے اندر ایک عجیب سا احساس رکھتے ہیں۔ ہم سے خوش یا ناخوش رہتے ہیں، کبھی تو ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ہم انسانوں کے محدود سماعت ان کی یہ گفتگو سن نہیں پاتی۔ شام کو میرے بلاوے پر کبیر بھی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میں حیرت زدہ سا رہ گیا۔ وہ بہت حد تک اپنے بڑے بھائی فیروز سے مشابہت رکھتا تھا، وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ کبیر بھی فیروز کے ذکر پر افسردہ ہو گیا۔ میں نے اسے گھر کی تمام تر ذمہ داری سونپ دی۔ وہ شروع میں اتنی بڑی ذمہ داری لینے سے کچھ ہچکچا رہا تھا، مگر میرے اصرار پر مان گیا۔ میں نے اسی کو اپنا سیکیورٹی انچارج بھی مقرر کر دیا اور شاید اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ بھی اسی کام میں راحت محسوس کرتا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنے جیب سے غیر ممنوعہ پستول کا لائسنس نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ دیکھو صاحب، ہمارے پاس اسلحے کا لائسنس بھی ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی فکر کا ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ کبیر خان سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے لوگوں میں شمار کے لیے آج کل ذاتی محافظوں کی ایک فوج بھی لازمی درکار ہوتی ہے۔ مجھے بہروز کی ایک نصیحت ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ جیسا دیس ہو بھیس بھی ویسا ہی ضروری ہے، ورنہ یہ انسان عموماً دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور میں نے پردیس میں اپنی زندگی کے اتنے سال کمتر دکھائی دینے کے لیے ضائع نہیں کیے تھے۔ ہفتے بھر میں ہی سارے شہر کے امراء کو خبر ہو چکی تھی کہ PZ نامی کوئی انتہائی بڑا صنعت کار شہر میں اپنا کاروبار پھیلانے کے لیے وارد ہو چکا ہے۔ ہاں، PZ، یہی نام تجویز کیا تھا میرے مینیجرز نے میری نئی کمپنی کے لیے، اور وہ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے۔ اب میں ان کے لیے PZ نامی ایک بڑا انڈسٹریلسٹ تھا۔ اس طرح مجھے بھی اس تعارفی شرمندگی سے بھی عارضی طور پر نجات مل گئی جو پورا نام بتانے میں مجھے ہمیشہ اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ دولت مند لوگ اندر سے کتنے تنہا ہوتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے چند دنوں میں ہی ہو گیا جب چاروں طرف سے مجھے تعارفی دعوتوں کے دعوت ناموں نے گھیر لیا۔ یہ شام کی پارٹیاں، رات کی دعوتیں، ظہرانے، عصرانے اور عشائیے، آخر ان امیروں کو اپنے ارد گرد ہر وقت اتنا ہجوم کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ یہ سب اندر سے شدید تنہا ہونے کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر میں تو ہمیشہ سے ہی ان پر ہجوم محفلوں سے کتراتا تھا۔ لوگوں کی تیز چپتی نظریں اور طنز اور طعنوں کا عادی ہو جانے کے باوجود میں اس تجربے کو بار بار نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی بے چینیاں اور درد اس لیے بھی پا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں حقائق سے نظریں چھڑانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میرا اسٹاف مینیجر کمالی بہت تیز اور چلتا پرزہ قسم کا بندہ تھا۔ وہ شہر میں ہونے والی کسی بھی بڑی تقریب کا دعوت نامہ
مجھ تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا تھا، مگر میں ہر بار کسی نہ کسی طور اسے ٹال دیتا تھا۔ اگلے ہفتے سے میں نے سمندر کنارے ایک اعلیٰ ذاتی عمارت میں قائم اپنے دفتر جانا شروع کر دیا۔ ہمارا زیادہ تر کام ابھی تک دبئی آفس سے ہی ہوتا آ رہا تھا، مگر کمالی نے یہاں بھی خاصا عملہ بھرتی کر رکھا تھا۔ مجھے ایک بار پھر تعارفی مرحلے کی اذیت سے گزرنا پڑا۔ ایک بات میں کبھی بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا کہ یہ ان بڑے بڑے غیر متعلقہ دفتروں میں اتنی بہت ساری خواتین کیوں بھرتی کر لی جاتی ہیں، جبکہ کچھ کاموں کی نوعیت اس صنف نازک کی موجودگی سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی، جیسا کہ ہماری تعمیراتی کمپنی۔ جانے کمالی نے اتنے بہت سے اسسٹنٹ ڈپٹی مینیجرز ٹائپ عہدوں پر ان نازک لڑکیوں کو کیوں بھرتی کر رکھا تھا۔ میرے اس استفسار پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ساری بات حصے لطافت کی ہے سر، وہ جسے انگریزی میں ایستھیٹک سینس کہتے ہیں۔ ویسے بھی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جن دفاتر میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، وہاں کے مرد ورکرز زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، لباس اور اوقات کار کا بھی خیال رکھتے ہیں سر جی، اور دفتر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں کمالی سے پوچھوں کہ اس نے دفاتر اور ان کے طریقہ کار پر ہونے والی سینکڑوں تحقیقات میں صرف ایک اسی ریسرچ کو نافذ العمل کیوں سمجھا، مگر میں چپ رہا۔ دفتر میں کام کرنے والی خواتین لڑکیاں بھی پہلی بار مجھے دیکھ کر اسی تذبذب کا شکار ہوئی جو میرے لیے ہر عورت کا خاصہ رہا تھا، مگر میں اس کمپنی کا مالک تھا اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ میرے احترام میں کھڑی ہو جائے اور مجھ سے بات کرتے وقت ان کے ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ جمی رہے۔ کمالی نے میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے ایک تیز ترار سی لیڈی سیکرٹری کا بندوبست کر رکھا تھا، جسے میں نے پہلے دن ہی کسی ڈپٹی مینیجرز کے سیکشن میں منتقل کر دیا اور کمالی کو ہی اپنا پی اے بھی مقرر کر دیا۔ جانے یہ کمالی کی ترقی تھی یا تنزلی تھی، مگر وہ اس خدمت سے بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ کبیر خان میرے ساتھ ہی میری گاڑی میں دفتر آتا اور میری روانگی تک عمارت کے کسی گوشے میں یا باہر کھڑی گاڑی میں میرا انتظار کرتا رہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں کمالی کی اس سے جان جاتی تھی۔ کمالی کئی بار مجھ سے دبے لفظوں میں گزارش کر چکا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ دفتر کے اندر تک نہ لایا کروں، کیونکہ بقول اس کے کبیر خان کا انداز بڑا خوفناک تھا۔ خود کبیر خان کے بھی کمالی کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں تھے۔ ہم کو یہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگتا صاحب، یہ بڑا چاپلوس ہے اور خوشامدی لوگ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں میرے لحاظ کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے تھے۔ میں نے کبیر خان کو سمجھایا کہ دنیا چلتی ہی خوشامد پر ہے، صدر سے لے کر کلرک تک سب کسی نہ کسی خوشامد کی وجہ سے اپنی جگہ اور عہدے پر قائم ہیں۔ خوشامد شاید دنیا کا سب سے قدیم ہتھیار ہے جس کی دھار کسی بھی دور میں کند نہیں ہوتی۔ کچھ دن اسی ہنگامہ خیزی کی نظر ہو گئے، مگر جیسے ہی کاروباری معاملات اپنی ڈگر پر آئے، میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور شہر کے وسط میں واقع ایک گنجان علاقے میں چلنے کے لیے کہا۔ تنگ سڑکوں اور گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم گھنٹہ بھر بعد ایک کھلے میدان میں آ نکلے۔ سامنے ابھی تک وہی پرانا ٹین کا بڑا سا نصف گولائی میں کٹا بورڈ گیٹ پر آویزاں تھا، مستانہ گیراج۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے کئی دن پل بھر میں لہرا گئے۔ ڈرائیور کو میں نے گاڑی گیراج کے احاطے میں لے جانے کا کہا۔ اس نے دبے لفظوں میں بھی مجھے بتانے کی کوشش کی کہ کمپنی کی گاڑیوں کے لیے اپنا مخصوص ڈیلر اور گیراج شہر کے پوش علاقے میں موجود ہے، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ گیراج کے برآمدے میں لکڑی کے ستون کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر وہی پرانا سا ریڈیو لٹکا ہوا تھا اور فضا استاد مستانے کے من بھاتے گانوں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ گاڑی اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک شاگرد بھاگتا ہوا ہماری کار کی طرف آیا۔ جی صاحب، حکم کرے، سروس کرنی ہے یا آئل بدلوانا ہے؟ ٹیوننگ بھی ہو جائے گی۔ یہ آپ کی گاڑی کا انجن سیل بند ہے، کچھ وقت لگے گا ہماری ورک شاپ پر۔ یہ کوئی نیا لڑکا تھا۔ کچھ دور باقی لڑکے ویلڈنگ پلانٹ پر اسی طرح ویلڈنگ میں جتے ہوئے تھے، جیسے کبھی میں وہاں سارا دن بیٹھ کر اپنا خون ویلڈنگ کی چنگاریوں میں جلایا کرتا تھا۔ میں نے لڑکے سے سختی سے کہا، تمہارا استاد کہاں ہے؟ اس نے ہماری گاڑیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ٹھیک سے کام کرنا نہیں آتا اسے، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ شاگرد گھبرا کر اندر کی جانب بھاگا اور چند لمحوں بعد
उस्ताद की गुस्से में भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे कौन सा सेठ है मियाँ, हम भी तो देखें। उस्ताद मस्ताने ने आज तक अपने काम में हेरा फेरी नहीं की। हम मेहनत करते हैं, चोरी नहीं करते। उस्ताद मस्ताना अपने मखसूस हुलिये में सर पर दोपली टोपी रखे, वास्किट पहने और मुंह में पान दबाए बुड़बुड़ाता हुआ बरामदे से निकलकर गैराज के सहन में आया और हमारी गाड़ी तरफ बढ़ा। मैंने ड्राइवर और कबीर को गाड़ी से निकलकर गैराज के अंदर ही बैठे रहने का कहा और ख़ुद नीचे उतर आया। मेरी आंखों पर धूप का चश्मा था जिसे मैंने उतार कर अपने कोट की जेब में रख लिया। मस्ताना उस्ताद बेख्याली में गुस्से में भरा मेरी तरफ बढ़ा। मैं मुंह दूसरी जानब मोड़ कर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, क्यों उस्ताद मस्ताने, ये गैराज है या हेरा फेरी का अड्डा? मस्ताने के सारे शागिर्द बरामदे में दम खुद खड़े इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनका भड़कीला उस्ताद सब कुछ भूलकर मुझ पर पल बढ़े। मेरे तेवर देखकर कबीर खान का हाथ होलिस्टर में बंधे पिस्टल की जानब बढ़ गया।